السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادر السلام، بھائیوں بہنوں اور بچیوں، ہم نے کل جو سبق لیے تھے وہ تھا حروف۔ ہر زبان کے حروف رہتے ہیں، اس کو حروف ہجا، عربی میں حروف ہجا یا حروف تہجی کہتے ہیں۔ حروف ہجا یا حروف تہجی، یہ عربی میں اس کو حروف ہجا حروف تہجی کہتے ہیں۔ یہ جملہ 29 حروف ہیں، کل ہم نے اس کو جو ہے پڑھے ہیں 1 سے 29 تک۔ اس میں کل ہم نے یہ بتائے تھے آپ کو الف اور حمزہ کا فرق، الف اور حمزہ کا فرق بتائے تھے۔ حمزہ عین کے سر کی شکل کا ہوتا تو وہ تو حمزہ ہی رہتا ہے، لیکن الف کی شکل کا بھی حمزہ رہتا ہے، وہ رہتا ہے الف پہ زبر زیر پیش جزم آئے تو وہ حمزہ ہو جاتا ہے۔ الف پر زبر زیر پیش آ گیا تو وہ جزم بھی آ گیا تو وہ حمزہ ہو جاتا ہے۔ اور الف ہمیشہ سادہ رہتا ہے، اس پر زیر زبر پیش جزم کچھ بھی نہیں رہتا ہے، اور الف ہمیشہ زبر والے حرف کے بعد آتا ہے، جیسے ما، لا، الا۔ اور الف جو ہے کلمے کے شروع میں کبھی بھی نہیں آتا۔ کلمے کے شروع میں جو اگر اس پہ الف ہے تو وہ حمزہ ہی رہتا ہے، وہ تو اس پہ زبر زیر پیش نہیں رہتا، لیکن وہ حمزہ رہتا ہے۔ جیسا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، وہاں قرآن شریف میں الف پر زبر زیر پیش کچھ بھی نہیں ہے، مگر وہ الف نہیں ہے، وہ حمزہ ہے۔ اب بعد میں ہم آپ کو بتائیں گے حمزہ اصلی وصلی، وہ بعد میں بتائیں گے۔ حمزہ کی 2 مثالیں رہتی ہیں، حمزہ ایک اصلی رہتا ہے، ایک وصلی رہتا ہے۔ تو یہ آج کل ہم نے الف کا اور حمزہ کا فرق دیکھ لیے۔ اب آج ہم ان شاء اللہ تعالیٰ ہم مخارج شروع کر رہے ہیں تھوڑے۔ آج جو ہے 3 حروف کے مخارج، 3 مخارج لیں گے ہم۔ تو جو ہے آج ہم حروف حلقی لیں گے، حروف حلقی یعنی حلق سے نکلنے والے حروف، حلق سے نکلنے والے حروف۔ تو یہ حلق ہے اپنا، اس میں جو ہے حلق میں سے جو 3 حروف نکلتے ہیں، تو 6 حروف ہے، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ یہ 6 حروف حلق سے نکلتے ہیں، اس کو حروف حلقی بولتے ہیں۔ 6 حروف ہے، حمزہ ہا، عین ہا اور غین خا، یہ 6 حروف ہے، تو یہ حلق سے نکلتے ہیں، تو ان کو حروف حلقی بولتے ہیں۔ اب ان کے مخرج بولے تو نکلنے کی جگہ، مخرج بولے تو کسی بھی حرف کے نکلنے کی جگہ۔ تو اب حمزہ ہا یہ نچلے حلق سے نکلتا ہے، حمزہ ہا نچلے حلق سے نکلتا ہے، حمزہ اور ہا یہ نچلے حلق سے نکلتا ہے۔ اور عین ہا یہ درمیانی حلق سے نکلتا ہے، عین ہا، عین ہا یہ درمیانی حلق سے نکلتا ہے۔ اور غین خا اوپری حلق سے نکلتا ہے، غین خا اوپری حلق سے نکلتا ہے۔ تو حمزہ ہا کا مخرج نچلا حلق، عین ہا کا مخرج درمیانی حلق، اور غین خا کا مخرج اوپری حلق۔ اب دیکھیں، اب یہ ہا جو ہے، ہا کبھی کبھی جو ہے اگر نہیں نکلا، نچلے حلق سے نہیں نکالتا تو اس کو نیچے نہیں جانا، پیٹ تک بھی جا سکتے، ہاں پیٹ تک بھی جا سکتے ہیں۔ ویسے حمزہ بھی جگہ اگر یہاں سے نہیں نکلنا تو نیچے سینے سے پیٹ سے بھی نکال سکتے، لیکن ذرا اوپر گئے تو وہ جو ہے 20 حلق سے نکل جاتا ہے، تو 20 حلق سے عین اور ہا نکلتے ہیں، ہاں 20 حلق سے عین اور ہا نکلتے۔ اب یہ ہا اور ہا نچلے حلق سے، ہا اوپری حلق سے، درمیانی حلق سے، ہا درمیانی حلق سے، حمزہ ہا نچلے حلق سے، تو یہ فرق ہے۔ اور یہ حمزہ ہا نچلے حلق سے نکلیں گے، جیسے یہ ہو گیا حمزہ، بولیے ہاں۔ اور للہ یہ ہو گیا ہا، للہ اقرأ، یہ حمزہ ہو گیا اقرأ۔ اب یہ نچلے حلق سے نکلتا۔ اب دیکھو یہ اقرأ میں جو حمزہ نکلا، یہ یہاں سے پیٹ پہ جو ہے زور پڑا، دیکھیے اقرأ ہے نا، تو یہ نیچے سے نکلا، اوپر نہیں جانا۔ اقرأ بولے تو عین ہو جاتا ہو، اقرأ ایسا نہیں، اقرأ اقرأ، ہاں تو یہ حمزہ جو ہے یہ نچلے حلق سے۔ اب للہ، ہاں للہ یہ یہاں سے نکلا۔ اب للہ بولے تو ہا ہو جا رہا، اوپری درمیانی حلق سے آ رہا، جیسے للہ ایسا نہیں ہونا، للہ، تو یہ حمزہ اور ہا نچلے حلق سے۔ اب عین درمیانی حلق سے، عین اور ہا، رب العالمین، رب العالمین، اعلموا، اعلموا، تو یہ ہو گیا عین۔ اب ہا، الحمد، الرحمن، الرحیم، تو یہ درمیانی حلق سے نکل، تو یہ ہا
یہ ہا کی طرف نہیں ہے. الحمد الحمد یہ درمیان سے نہیں. اب ہم الحمد بولے تو یہ نچلے حلق سے ہا ہوگا. وہ الحمد 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 درمیانی حلق سے الحمد. الحمد اب الحمد بول دیا تو یہ نیچے سے نکل جائے. تو یہ عین ہا درمیان حلق سے. اب غین اور خا یہ اب ہم غین خا دیکھ رہے ہیں. غین اور خا یہ اوپری حلق سے نکل. غین اور خا یہ اوپری حلق سے نکلتے ہیں. ہاں مغرب 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 یہ ہو گیا غین. اب خا ہاں ہاں خا خرا اخ اخرا اخ. ہاں اب یہ اخ. اخ ہاں اب یہ اس میں کیا ہوگا خرخراٹ آنا. خرخراٹ نیند میں خراٹے لیتے نا ہم. نیند میں خراٹے لیتے تو اس کو خرخراٹ بولتے. تو اخ اخ اخرجا اخرج اخرجا اخرج اخرجا. اخرج تو یہ خے جو ہے یہ جو ہے اس میں فرق ہونا خے میں اور قاف میں. قاف الگ ہے اور خے الگ ہے. ہاں تو یہ خے جو ہے اس میں خرخراٹ آئیں گے نیند میں جیسا خراٹے لیتے. تو یہ اخرجا اخرج یخرج یخرج اخرجا اخرج یخرج. یخرج ہاں غین کا مغرب 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 مغرب. مغرب تو یہ ہو گئے حروف حلقی. اب ہم اتنے ہی لے لیں گے کیونکہ جو ہے تھوڑے تھوڑے لینا ہے مخارج. ہم درمیان میں مخارج لیتے جائیں گے پھر کوئی قاعدے لیں گے تو وہ پورا ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو ہم ابھی ہمارے کو ایک مشورہ آیا کہ بھئی یہ ہم کو سمجھ میں تو آ جا رہا لیکن یہ پریکٹیکل جو ہے عملی طور پہ ہونا چاہیے تو اس کے لیے استاد چاہیے. تو ہمارا آپ لوگوں سے یہ مشورہ ہے کہ آپ اپنے امام صاحب یا قریبی کوئی جو ہے معلم حضرات جو رہتے ہیں آپ جو ہے پریکٹیکل ان سے تھوڑا دیکھیے. اور جو بھی امام ہے یا جو بھی جو ہے معلم ہے ان لوگوں کو جو ہے اس کا جو ہے معلومات پوری رہتی. آپ ان سے بھی جو ہے آپ پڑھائی کر سکتے ان کو بتا سکتے. اور ہم بھی انشاءاللہ ہمارے دارالخیرات کلمیہ کے تحت اور جہاں جہاں بھی کلاسز چلتی ہیں ہم آپ کو اس کی لسٹ انشاءاللہ ایک دو تین روز میں دے دیں گے. تو ہاں تو آپ لوگوں نے جو مشورہ دیے ہیں کہ بھئی یہ ہم کو سمجھ میں تو آ رہا ہے لیکن اس کو پریکٹیکل پڑھانے کے لیے جو ہے ہم کو جانا چاہیے تو صحیح بات ہے آپ کا بولنا. ہم انشاءاللہ بہت جلد ڈسکرپشن باکس میں یا جو ہے کمنٹ باکس یا ڈسکرپشن باکس میں ہم پوری اب تفصیلات فون نمبر کانٹیکٹ نمبر اور کہاں کہاں کلاسز ہوتی ہے آپ کو ہم انشاءاللہ اس کی معلومات دے دیں گے جلد ہی. اور اس کے علاوہ ہم نے آپ کو جو مشورہ دیا ہے آپ اپنے محلے کے امام یا معلمین جو رہتے ان سے بھی آپ جو ہے آپ کی جو بھی آپ کو مشکلات آتی ہے جو بھی جو ہے آپ کو پڑھنے میں تکلیف ہوتی ہے یا صحیح پڑھے یا نہیں پڑھے دیکھنے کے لیے آپ ان سے بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. آج کل الحمدللہ سب جگہ جو ہے امام مؤذن اور معلمین جو ہے سب تجوید سے واقف ہے اور ہر مدرسے میں الحمدللہ تجوید اور قرات کی تعلیم دی جاتی ہے. آپ ان لوگوں سے بھی کانٹیکٹ کر سکتے. اور یہ ڈسکرپشن باکس میں بھی یا کانٹیکٹ باکس ہم نمبرات آپ کو دیں گے وہ آپ اس سے بھی وہ ہمارے ادارے کے جہاں جہاں کلاسز چل رہے ہیں آپ وہاں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہاں اس کے علاوہ ہم چیلی پورے میں ٹوٹی کی مسجد کے پیچھے ہمارا ادارہ ہے دارالخیرات کلمیہ. یہاں پر بھی آپ آ کے جو ہے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں اور آپ کی جو ہے مشکلات دور کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اب اس کے بعد ہم ایک قاعدہ اور لے لیں گے وہ ہے قلقلہ. قلقلہ ہاں قلقلہ یہ ایک صفت ہے. قلقلہ کیا ہے؟ صفت ہے. صفت یعنی کسی بھی چیز کی پہچان کسی کی چیز کی پہچان ہونا. تو حرف کی پہچان اس کو صفت بولتے. صفت سے وہ پہچانا جاتا ہے. جیسے ایک آدمی بولتے بھائی وہ آدمی بولے بہت گورا ہے تو یہ صفت ہوگی. وہ بہت کالا ہے تو ایسا بولنا نہیں چاہیے یہ لیکن ایک میں مثال کے طور پہ بتا رہا ہوں آپ کو. تو ایک صفت سے جو ہے آدمی جو پہچان جاتے ہیں تو یہ حروف جو ہے وہ ان کے صفات سے پہچان جاتے ہیں. تو صفات جو ہے ہم بعد میں لیں گے. بیچ میں ایک ایک جو ہے صفت ہم لیتے ہوئے جاتے ہیں جو آسان ہے اور جو روزمرہ جو ہے عمل میں آتے ہیں تو اس کو ہم لے لیں گے. تو اب یہ ہم آج آپ کو قلقلہ بتاتے ہیں. قلقلہ جو ہے قلقلہ ایک جو ہے صفت ہے. یہ صفت کیا ہے؟ قلقلہ یعنی کسی بھی حرف کو ڈبل ادا کرنا, دوہری آواز آنا, ڈبل آواز آنا, ایکو, ڈبل آواز آنا, دوہری آواز آنا, ایکو ہونا. یہ قلقلہ 5 حروف میں ہوتا ہے. 5 حروف میں ہوتا ہے. یہ حروف ہے قاف, طا, با, جیم, دال. قاف, طا,
با جیم دال، یہ ہاں اب دیکھیے یہ قاف تو با جیم دال، یہ 5 حروف ہے، اس میں قلقلہ ہوتا ہے. قلقلہ یعنی ایک زائد آواز تو اب یہ قاف تو با جیم دال، یہ 5 حروف میں قلقلہ ہوتا ہے. قلقلہ یعنی ایک زائد آواز، ڈبل آواز، ایکو. اب میں آپ کو جو ہے لکھ کے بتاتا ہوں. یہ دیکھیے یہ قاف تو با جیم دال، یہ 5 حروف ہیں. اس کو یاد رکھنے کے لیے اس کا مجموعہ ہے قطب جد. یاد رکھنے کے لیے اس کا مجموعہ ہے قطب جد. قطب جد. اب جب یہ حروف جب یہ حروف اب یہ حروف ساکن ہونا، شرط کیا ہے؟ یہ حروف ساکن ہونا. ساکن یعنی اس پہ جزم رہنا. قاف پر جزم، تو پر جزم، با پر جزم، جیم پر جزم، اور یہ دال پر جزم. اب دیکھیں یہ قاف تو با جیم دال، یہ 5 حروف ہے. جب یہ ساکن ہے تو قلقلہ ہونا. ساکن یعنی جزم ہونا. یہ قاف پہ جزم، تو پہ جزم، با پہ جزم، جیم پہ جزم اور دال پہ جزم. تو یہ سب 5 حروف ہے. یہ جب ساکن رہیں گے، جب اس پر جزم آئیں گے تو قلقلہ ہوگا. قلقلہ یعنی ڈبل آواز، ایکو. اس کا مجموعہ ہے قطب جد. قطب جد. اب آپ جو ہے اس کی اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں. اب یہ قطب جد ہے، یہ اس کی آواز ڈبل محسوس ہونا. اب دیکھیے ہم جو ہے اس کی مثال لیں گے. اب سورہ اخلاص، قل اللہ کا سورہ ہے. اب سورہ اخلاص میں دیکھیے ہے قل هو اللہ احد. پڑھیے قل هو اللہ احد. احد احد حد احد احد ہاں احد احد ہاتھ سے نکالی احد. احد ہاں اللہ الصمد. اللہ الصمد. اللہ الصمد. اللہ الصمد. لم یلد لم یلد ولم یولد. ولم یولد. ہاں یہ ہوگا سورہ اخلاص میں ہماری مثالیں. قل هو اللہ احد، اللہ الصمد. اب اس کے بعد ہے سورہ لہب. اس میں دیکھیے سورہ لہب میں بھی تبت یدا ابی لہب وتب. تبت یدا لہب ابی لہب وتب 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 وتب. وتب. ہاں اب یہ قلقلہ اگر کسی حرف پہ تجدید بھی آئے تو قلقلہ ہوگا، لیکن تجدید بھی ظاہر کرنا ہے. وتب ڈبل آواز. تب ہاں وتب. وتب. تبت یدا ابی لہب وتب. تبت یدا لہب ابی وتب. ابی لہب ابی لہب وتب. وتب. ہاں ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. ما اغنا وما کسب. اتنے پڑھو. وما کسب. وما کسب. وما کسب. وما کسب. وما کسب. ہاں اس کے بعد سیصلی نارا ذات لہب. لہب لہب. 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 ہاں اب اس کے بعد حمالۃ الحطب. حمالۃ الحطب. حمالۃ الحطب. حمالۃ الحطب. تے ہو حمالۃ الحطب. حمالۃ حطب. حطب. الحطب. اب یہ ڈبل آ گیا حطب. حطب. تو یہ بھی موٹا ہوں گا حطب. ہاں اس کے بعد فی جیدہا حبل. فی جیدہا حبل. حبل من مسد. من مسد. من مسد. ہاں حبل حبل من مسد. من مسد. ہاں اس میں جو ہے یہ دال کی مثال آ گئی. ہاں اب دیکھیے یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ 5 حروف ہے. قطب جت میں کے ہی حروف ہے قاف تو با جیم دال. اور جب یہ ساکن ہے تو قلقلہ ہوگا، اس کو جزم لگا رہے ہیں قلقلہ ہوگا تو قطب جد. تو اب ہم نے مثال لی ابھی تبت یدا کی. اب ہم آگے لیں گے انشاءاللہ اس کی مثال لیں گے سورہ فلق. سورہ فلق. فلق اب یہ جو ہم جو ہے سورہ فلق لیں گے تو قل اعوذ برب الفلق. فلق. فلق. ہاں فلق. فلق. ہاں ہاں یہ اگر حرف پہلے سے بھی ساکن رہا تو بھی قلقلہ ہوگا، اور ہم ساکن کر رہے جزم لگا رہے بھی تو قلقلہ ہوگا. جیسے لم یلد میں پہلے سے ساکن تھا، سورہ اخلاص میں لم یلد پہلے سے ساکن تھا.
اب اگر ہم ساکن بھی کر رہے جزم لگا رہے تو بھی قلقلہ ہوگا. قل اعوذ برب الفلق, بولیے. قل اعوذ برب الفلق ہاں. من شر ما خلق, من شر ما خلق ہاں. ومن شر غاسق اذا وقب, ومن شر غاسق اذا وقب وقب, وقب ہاں ہاں. اب ومن شر النفاثات فی العقد, ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. ومن شر حاسد اذا حسد. تب یہ جگہ سب جگہ ہم نے قلقلہ کرے. ساکن کرے بھی تو قلقلہ ہوں گا, پہلے سے ساکن ہے جزم لگا ہوا ہے بھی تو قلقلہ ہوں گا. اب یہ قل اعوذ برب الفلق کے بعد ہم لیں گے سورہ قریش. سورہ قریش. اب سید صاحب آپ یہ قاعدوں کی اجرائی کریں گے. اب یہ دیکھ سورہ قریش میں دیکھیے الذی سے آپ اجرائی کریں. الذی, اب صرف آپ اجرائی کریے. ہاں الذی. ہاں اب اس میں کیا ہے حمزہ ہے. دیکھیے یہاں پر کلمے کے شروع میں آیا یہ, اس کے اوپر زیر زبر پہ جزم نہیں ہے, لیکن یہ کلمے کے شروع میں ہے تو وہ کلمے کے شروع میں ہمیشہ حمزہ رہتا ہے, چاہے وہ اس پہ زبر زیر پیش ہو یا نہ ہو. اب یہ کلمے کے شروع میں آیا الف کی شکل کا حمزہ ہے. یہ چلیے صحیح صاحب سورہ قریش کی یہ جو ہے اجرائی کریے آپ. ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ حمزہ اصلی ہے, یہ یا مدہ ہے. نہیں یہ دیکھو خالی جو ہے نا ابھی جو قاعدے ہوئے ہیں اتنے کرنے کا, دوسرے نہیں. ہاں چلیے اس میں یہ حمزہ کہاں ہے بتائیے. حمزہ, یہ حمزہ پہلے ہے. ہاں لی ای, کے بعد میں ہاں لی ای, ای یہ حمزہ ہے. ہاں ہاں الافی. چلو اب آگے ایلافی ایلا. پڑھیے. ایلافی نہیں پڑھیے پھر اجرائی کریے. ایلافی. ایلافیہ. ہاں ایلافیہم رحلۃ الشتاء ای والصیف. والصیف. ہاں تو یہ ای کیا ہے حمزہ. حمزہ ہے. ہاں ایلافیہم میں میم کا کیا قاعدہ ہے. میم مشدد. نہیں میم ساکن کا قاعدہ ساکن. اظہار شفوی. اظہار شفوی ہے نا, میم ساکن کے بعد را آ گیا اظہار شفوی. رحلتا کے بعد کیا ہے یہ رحلۃ حمزہ ہے. حمزہ ہے. ہاں ہاں الشتائی یہ ای کیا ہے, یہ بھی حمزہ ہے. ہاں والصیف میں واو کے بعد حمزہ ہے. حمزہ. یہ واو کے بعد الف ہے, یہ الف دکھ رہا کیونکہ الف ہمیشہ زبر والے حرف کے بعد آتا, لیکن یہ واو حرف جوڑنے کو آ گیا ہے. کلمہ الصیف ہے, واو جو ہے نا واو جوڑنے کو آ گیا ہے, اس لیے یہ واو کے ساتھ الف ہے تو یہ الف نہیں ہوں گا بلکہ یہ حمزہ ہے. ہاں واو ملانے کو آیا والصیف. ہاں تو یہ حمزہ ہے. چلیے فلیعبدوا پڑھو فلیعبدوا. فلیعبدوا رب ھذا البیت. ہاں ہاں ہاذا میں کیا ہے, یہ حمزہ ہے. نہیں ہاذا میں الف ہے نا, ھذا میں دو ہے وہاں. جی ہاذا میں پہلا ہے الف ہاذا کا, یہ الگ کلمہ ہے. البیت یہ دوسرا کلمہ ہے, تو یہ حمزہ ہے. اب یہ ہاذا ہے نا, اب ہاذا میں الف کیوں ہے, یہ الف سے پہلے زبر آ گیا ہاذا. اب یہ البیت یہ کلمہ دوسرا ہے, ہاذا الگ کلمہ ہے, البیت دوسرا کلمہ ہے. تو ہاذا میں الف مدہ کیوں ہے, الف سے پہلے زبر آ گیا, یہ الف ہے. اب البیت میں یہ دوسرا کلمہ شروع ہو رہا تو یہ حمزہ ہے. یہ ہاذا میں الف ہے, البیت میں حمزہ ہے. چلو آگے. اب یہ اب اس میں جو ہے الف جو ہے کلمے کے شروع میں کبھی بھی نہیں آتا, کلمے کے شروع میں جو آتا وہ حمزہ رہتا. تو یہ کلمے کے شروع میں ہے اس لیے حمزہ, اور ہاذا بعد میں آ گیا, الف زبر کے بعد آیا تو الف. ہاں الف. ہاں ہاذا, ہاذا میں الف پر کوئی حرکت نہیں ہے, زبر زیر پہ جزم نہیں ہے, لیکن وہ زبر والے حرف کے بعد آیا اس لیے وہ الف ہے. اور یہ البیت یہ دوسرا کلمہ شروع ہو رہا اس لیے حمزہ ہے وہ. حالانکہ دونوں پر بھی زبر زیر پہ جزم کچھ نہیں ہے, لیکن پہلا جو ہے وہ چونکہ زبر والے حرف کے بعد آیا الف, اور یہ کلمے کے شروع میں ہے اس لیے یہ حمزہ. یہ کلمے کے شروع میں ہے اس لیے حمزہ, یہ کلمے کے بعد میں آیا زبر کے بعد آیا اس لیے الف. چلیے آگے. الذی حمزہ. الذی پڑھو. الذی الذی اطعمہم. اطعمہم من جوع. ہاں اب الذی میں یہ حمزہ. حمزہ اس کیوں کہ یہ کلمے کے شروع میں آ گیا اس لیے یہ حمزہ ہے. چلو الذی کے بعد حمزہ ہے. حمزہ. ہاں ہاں اب تو میں کیا ہوں گا, میں قلقلہ. اوت یہ دیکھو تو ساکن ہو گیا اس پہ جزم آ گیا اس لیے اس میں قلقلہ. اوت. اوتو. ہاں اوت ہم میں کیا ہے, میں یہ ادغام ہاں ادغام شفیع. میم کا میم میں ادغام ہوگا, میم ساکن کے بعد میم متحرک آ گیا ادغام ہوگا, اور اس کی دیکھیے علامت بھی تشدید آ گئی ہم من. ہاں تو یہ ادغام شفوی ہے. ہاں
من جوع و آ، یہ آ کیا ہے؟ حمزہ ہے، حمزہ ہے، اصلی ہے. من ہم ہم میں یہ بھی ہاں ادغام شفوی ہے، اس میں بھی ادغام شفوی ہے. اب اس کے بعد دوسرا سورہ کون سا لیں گے ہم؟ دیکھیے اب چلیے سید صاحب سورہ 3 کی اجرائی کریے. ہاں یہ حمزہ، ہاں والتین میں یہ حمزہ. دیکھیے یہ بھی جو ہے نا زبر کی والے حرف کے بعد الف دکھ رہا جی جی، تو وہ الف ہوں گا ایسا سمجھ میں آتا، لیکن یہ واو جوڑنے کو آ گیا، کلمہ التینی ہے تو یہ حمزہ. چلیں والزیت، ہاں والزیتون میں بھی حمزہ، حمزہ ہے. چلیے وطور سینین وہاذل، ہاں دیکھیے وہاذل بلد الامین، اس میں بھی کیا ہے؟ یہ الف ہے، ہاں زا میں الف ہے اور البلد میں حمزہ ہے. ہاں حالانکہ دونوں پر بھی زیر زبر پہ جزم کچھ نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ پہلا جو ہے زبر والے حرف کے بعد آ گیا اس لیے الف ہے، اور دوسرا کلمے کے شروع میں ہے اس لیے وہ حمزہ ہے. یہ الف ہے اور یہ حمزہ ہے. ہاں اب یہ حاذا میں الف کیوں ہے صحیح صاحب؟ اس کے پہلے زبر آ رہا تھا، ہاں الف سے پہلے زبر آیا اس لیے الف ہے. اور البلد کا حمزہ کیوں ہے؟ اس کے پہلے اس کے بعد وہ لام پہ نہیں کلمے کا شروع ہے، وہ کلمے کے شروع میں حمزہ ہی آتا ہے. تو حاذا الگ کلمہ، البلد دوسرا کلمہ، تو وہ کلمے کے شروع میں ہے اس لیے حمزہ ہے. یہ کلمے کے آخر میں ہے، الف زبر کے بعد آیا اس لیے الف ہے. ہاں چلیے آگے الامین. حمزہ ہے، ہاں الامین میں بھی حمزہ ہے، حمزہ ہے کیونکہ وہ جو ہے کلمے کے شروع میں ہے. پھر ا بھی جو ہے وہ کیا ہے؟ حمزہ ہے. اب لقد میں کیا ہوں گا؟ لقد میں خلقلہ، ہاں دال میں قلقلہ ہوں گا، لقد کیونکہ دال ساکن ہے. ہاں اس کے بعد خلقنا، ہاں اس میں بھی خلقلہ ہے، ہاں خلقنا اس میں بھی خلقلہ ہے. قاف میں قاف ساکن ہے اس لیے خلقلہ ہے. اچھا اس کے بعد نا میں کیا ہوں گا؟ الف مدہ، الف مدہ کیوں ہے؟ وہ اس کے پہلے زبر، الف سے پہلے زبر ہے. اور آگے یہ حمزہ ہے، ہاں حمزہ ہے، یہ حمزہ ہے اس لیے کہ کلمے کے شروع میں ہے. ہاں الانسانہ کا ای کیا ہے؟ حمزہ ہے، حمزہ ہے اصلی نہیں بولا حمزہ ہے. ہاں انسان میں کیا ہوں گا؟ سامنے الف مدہ، الف ہے، سا میں الف ہے. فی احسنی، احسنی میں ا کیا ہے؟ یہ حمزہ ہے. ہاں تقویب میں قاف میں کیا ہوں گا؟ قلقلہ. اس کے بعد ثم، اب ثم میں کیا ہوں گا؟ غنہ ہوں گا. میم مشدد ہے اس لیے غنہ ہوں گا. ثم ثم، دو حرکت تک کھینچیں گے، ناک کے بعد سے میں آواز لے جائیں گے. ثم، ثم، ہاں اب یہ ردد میں کیا ہوں گا؟ خلقلہ، دال میں خلقلہ ہوں گا اس لیے دال ساکن ہے. ہاں اسفلہ کا ا کیا ہے؟ یہ یہ حمزہ ہے، حمزہ ہے. سا میں کیا ہوں گا؟ سامنے الف، الف کیوں ہے وہ؟ اس کے پہلے زبر ہے، ہاں الف سے پہلے زبر ہے، سافلین. اب اللہ کا ای کیا ہے؟ یہ حمزہ ہے، حمزہ ہے، حمزہ. اور لا میں کیا ہوں گا؟ لام میں یہ حمزہ نہیں الف ہے نا، کیونکہ الف سے پہلے زبر آ گیا. الف سے پہلے زبر آیا تو الف. ہاں اب اس کے بعد دوسرا کیا ہے آگے؟ حمزہ. کیوں حمزہ ہے وہ؟ اس لیے کہ کلمے کے شروع میں ہے. ہاں الذین آمنو، آ میں کیا ہوں گا؟ یہ آ میں الف ہے، نہیں حمزہ ہے نا، الف پر زبر زیر پیش جزم آیا تو حمزہ ہو جاتا. آ میں حمزہ ہے. وعملوا الصالحات، عملو میں کیا ہے؟ واو کے بعد اس کے بعد یہ حمزہ ہے، الف ہے وہ. ہاں اب اس کے بعد دوسرا الف ہے، نہیں حمزہ ہے نا کیونکہ کلمے کا شروع ہونا. الصالحات اس کے پہلے کا بولو، وہ تو الف تھا نا، وہ ہو گیا. اب آپ الصالحات میں حمزہ ہے. اس کا فلہم اجرن کا ا کیا ہے؟ حمزہ. اس کے بعد فما میں کیا ہے؟ فما میں یہ الف ہے. ہاں بعد بالدین. ہاں اب بالدین میں کیا ہے؟ بالدین میں حمزہ ہے، ہاں حمزہ ہے. یہ باج حرف جوڑنے کو آ گیا اور یہ کلمہ کا شروع ہے حمزہ. ہاں بالدین. یہ اس کے بعد علیسا ا کیا ہے؟ حمزہ. ہاں علیسا کے بعد یہ الف نہیں ہو، کلمہ کا شروع ہو رہا نا، کلمے کے شروع میں کبھی الف نہیں آتا، حمزہ. اب اللہ، لام جلالہ کیسے پڑھیں گے؟ ہاں لام جلالہ موٹا پڑھیں گے. ہاں اللہ. ابھی احکمل کا ا کیا ہے؟ ہاں احکمی کے بعد حمزہ. ہاں اب دیکھیے آپ لوگ جو ہے یہ ویڈیو کو پاز کر کے اپنے طور پہ آپ سب لوگ خود پڑھ کے دیکھیے، اور اس کے بعد پڑھنے کے بعد پھر ویڈیو چالو کر کے دیکھیے کہ آپ نے اس کو صحیح پڑھے یا نہیں پڑھے، اجرائی صحیح کرے یا نہیں کرے. ایسا بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں. اس سے آپ کو جو ہے آپ نے کتنا سمجھے، کتنا صحیح ہوا، کتنا غلط ہوا، آپ کو خود بھی سمجھ میں آ سکتا ہے انشاءاللہ. اب اس کے بعد کون سا سورہ آپ نے والتین لیے دیکھیے. اب ہاں سورہ علق
علق، اس کے بعد یہ ہے سورہ علق. چلو ہاں اب دیکھیے، چلو اقرا کا ای کیا ہے؟ حمزہ. ہاں را کا وہ کیا ہے؟ وہ بھی حمزہ ہے. ہاں بسمی میں ہاں حمزہ ہی ہے کیونکہ با جوڑنے کو آ گیا. بسمی میں حمزہ ہے. ہاں ربک الذی میں حمزہ. ہاں قاف میں کیا ہوا؟ قلقلہ ہوا نا. اقرا قاف میں قلقلہ ہو گیا. ہاں ربک الذی خلق. اب خلق میں رکیں گے تو کیا ہوگا؟ ہاں ابھی ہم اس کو ساکن کر رہے ہیں، جزم لگا رہے تو خلقلہ ہوگا. خلق. ہاں اس کے بعد خلق الانسان، خلقہ کے بعد حمزہ. اس کے بعد دوسرا وہ بھی حمزہ، کیونکہ دونوں بھی حمزہ ہی ہے. ہاں الانسان، سا میں کیا ہوگا؟ الف. من علق، علق میں رکیں گے تو قلقلہ. علق علق. ہاں اب اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ اقرا. اقرا میں حمزہ. قاف میں کیا ہوگا؟ قلقلہ. پھر را میں کیا ہوگا؟ حمزہ. ربکل میں یہ بھی حمزہ. اور اب دیکھیے اب ہم یہاں تک الگ تک آ گیا. اقرا یہ تیسری آیت. اقرا. ہاں یہ ای میں کیا؟ ای کیا ہے؟ یہ حمزہ. قاف میں کیا ہوگا؟ ہاں را میں کیا ہوگا؟ حمزہ. وربک الاکرم، ربک کے بعد حمزہ. اس کے بعد یہ بھی کیا ہوگا؟ حمزہ. ہاں اب آگے الذی میں حمزہ. علامہ بالقلم، بالقلم میں حمزہ. ہاں بالقلم میں کیونکہ بے ہر جوڑنے کو آ گیا یہ حمزہ. علم الانسان، علامہ کے بعد حمزہ. ہاں الانسان میں ای میں ہاں. سا میں الف. ما میں الف. لم اظہار شفوی. دیکھو میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفوی. اب جتنے بھی قاعدے ہم کو ہوئے ہوئے ہیں وہ سب یاد رہنا اور عمل میں آنا. تو یہ میم ساکن کے بعد یہ آ گیا تو یہ ہو گیا اظہار. لم یعلم. اب لم یعلم کو آگے ملائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ اچھا اظہار شفوی ہے نا، آپ نے خالی اظہار بول دی. لم میں اظہار شفوی. ہاں وہ اظہار جو ہے نون ساکن کا رہتا ہے، یہ میم ساکن کو اظہار شفوی بولیں گے. ہاں یعلم کو بھی ملائیں گے تو کیا ہوگا؟ اظہار شفوی. ملا کر پڑھیں گے تو اظہار شفوی. کلا میں کیا ہوگا؟ ہاں الف. اس کے بعد انا کا ای حمزہ اصلی. نون میں کیا ہوگا؟ نون مشدد غنہ ہو جائیں گا. اس کے بعد حمزہ. الانسان کا ای ہاں. انسا میں ہاں الف. یطغی میں ہاں تو میں قلقلہ ہوں گا. تو یہ ہم نے اقرا کی 5-6 آیتیں جو ہے اس کے اجرائی کرے ہیں. ابھی اور کرنے کی ہے کیا؟ ہاں سر لے لیں گے اور ایک لے لیں گے. قل اعوذ بالناس کی لے لیں گے ہاں چلیے پھر پڑھیے. قل اعوذ. ہاں یہ حمزہ ہے. حمزہ ہے. رب یہ بھی حمزہ ہے. ہاں ہاں. اور اس کے بعد حمزہ. ہاں نہیں دیکھو کلمے کا شروع ہے نا یہ تو الف رہیں گا. یہ کیا الف نہیں رہیں گا؟ آپ الف بول دے رہے. حمزہ ہے کلمے کے شروع میں حمزہ ہی رہتا. الناس. چلو نون میں کیا ہوگا؟ ہاں نون مشدد غنہ. نا میں کیا ہوگا؟ الف. اس کے ملکی کے بعد پھر نون میں غنہ. نا میں ہاں الف. ہاں الا کا ای ہاں. یا ہناس میں حمزہ. نون میں ہاں. نا میں الف. من شرل ہاں. شرل کے آگے شرری کے بعد حمزہ. ہاں وا میں الف. الف الف سے پہلے زبر آ گیا. ہاں ہاں. الخناس حمزہ. ہاں نون میں ہاں. نا میں پھر آگے حمزہ. لذی یوسوس فی صدور الناس. ری کے بعد یہ حمزہ. نون میں ہاں. نا میں ہاں الف. ہاں من الجنتی. مینا کے بعد حمزہ. جنتی نون میں ہاں. اس کے بعد واو کے بعد حمزہ. پھر نون میں ہاں. نا میں الف مدہ. ذرا اس کو پڑھو والا تھوڑا سا ناس کو. ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس
والناس من الجنة والناس. غنہ برابر کریے. من الجن 2 حرکت تک. من الجنة والناس. صدق اللہ العظیم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.